نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ مل کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ علی ولی کے ولا کے اسیر بیٹھے ہیں۔ علی ولی کی ولا کے اسیر بیٹھے ہیں، قسم خدا کی سبھی باضمیر بیٹھے ہیں۔ جس کو سمجھ آئیے وہ کہے سبحان اللہ۔ علی ولی کی ولا کے اسیر بیٹھے ہیں، قسم خدا کی سبھی باضمیر بیٹھے ہیں۔ بنی تھی 13 رجب ایک لکیر کعبے میں، بنی تھی 13 رجب ایک لکیر کعبے میں، اسی لکیر کے سارے فقیر بیٹھے ہیں، اسی لکیر کے سارے فقیر بیٹھے ہیں۔ اور مان نہ مان تجھے بغض جلاتا ہوگا، مان نہ مان تجھے بغض جلاتا ہوگا، چاند جب رجب کا چہرے کو دکھاتا ہوگا۔ مان نہ مان تجھے بغض جلاتا ہوگا، چاند جب رجب کا چہرے کو دکھاتا ہوگا۔ اور حج میں توحید کے معیار کو جب دیکھتے ہو، ایک ٹوٹی ہوئی دیوار کو جب دیکھتے ہو، تم کو کعبے میں علی یاد تو آتا ہوگا۔ مان نہ مان تجھے بغض جلاتا ہوگا، چاند جب رجب کا چہرے کو دکھاتا ہوگا۔ اور آندھی کبھی بارش کبھی طوفان کا عالم، موسم تبدیل ہوتے رہتے ہیں، آندھی کبھی بارش کبھی طوفان کا عالم، ہر دور میں موسم کے تغیر سے لڑی ہے۔ 1400 برس بیت گئے عشق علی میں، 1400 برس بیت گئے عشق علی میں، ٹوٹی ہوئی دیوار اب بھی پاؤں پہ کھڑی ہے، ٹوٹی ہوئی دیوار اب بھی پاؤں پہ کھڑی ہے۔ اللہ رب العزت کا بے پایاں لطف و کرم اور احسان عظیم کے جس کی توفیق خاص سے آج ہم سب جامع مسجد حاضہ میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے جمع ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک کائنات ہماری آج کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ان بابرکت لمحات کو ہمارے لیے توشہ آخرت بنائے۔ آج کا موضوع پچھلے مہینے کا ایک موضوع کے تسلسل ہے۔ پچھلے مہینے کے موضوع سے آگے ہم نے بات کرنی ہے کہ ماہ رجب اور نسبت مصطفیٰ و مرتضیٰ، کہ اس مہینے کے اندر ہم نے 2 نسبتوں کو آج مختصر سے وقت میں سمجھنا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، جیسا کہ پچھلے ہفتے ہم نے یہ بات کی کہ حرمت والے مہینے 4 ہیں، ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب۔ یہ امن والے مہینے ہوتے تھے۔ دشمن اور جہاں پر یہودی اور عیسائی اپنی تلواروں کو نیام میں ڈال لیتے تھے، کہتے تھے یہ امن والا مہینہ، یہ امن والا مہینہ۔ یہ کون سا مہینہ ہے؟ امن والا مہینہ ہے۔ لیکن آج کل یہ مومن اور منافق کی پہچان کا مہینہ بن گیا ہے۔ یہ امن والا مہینہ بھی ہے، اور حضور نے فرمایا یہ برکت والا مہینہ ہے۔ حضور نے دعا کی، ہم نے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کو پڑھا، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اے اللہ ہمیں 2 مہینوں میں برکت عطا فرما۔ کون سا مہینہ ہے؟ رجب کا اور شعبان کا، اور اگلا مہینہ ہے رمضان کا، ببرکت ذرائع سے گزارتے ہوئے ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ اب بات ہم برکت کی کر رہے ہیں،
کہ مولا علی کی ولادت ہوتی ہے رجب کے مہینے میں. جس مہینے کے اندر آپ کی ولادت ہوتی ہے وہ مہینہ برکت والا ہے. وہ مہینہ کون سا ہے؟ پتہ یہ چلا کہ یہ مہینہ بھی علی والا ہے. جب مہینہ علی والا ہو جائے تو برکت مل جاتی ہے، اور بندہ علی والا ہو جائے تو پھر اسے برکت نہیں ملے گی، اسے بھی برکت ملے گی. اچھا، جب بات کی مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی ولادت کی تو فرمایا یہ برکت والا مہینہ ہے. اور جب ہم اگلے مہینے کی بات کرتے ہیں وہ مولا علی کی اولاد کی ولادت کا دن 3 شعبان امام حسین علیہ السلام کی ولادت، فرمایا یہ بھی برکت والا مہینہ ہے. تو جس میں آل محمد کی ولادت ہوئی وہ بھی برکت والا ہے، اور جس میں مولا علی کی ولادت ہوئی وہ بھی برکت والا ہے. اچھا، اب یہ ہم بات کرتے ہیں برکت. تو جس مہینے کے اندر مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی ولادت ہوئی وہ مہینہ پورا برکت والا بن گیا، تو اس ذات کا عالم کیا ہوگا جو اس مہینے میں اس کی ولادت ہوتی ہے؟ اس ذات کا عالم کیا ہوگا؟ اس ذات کی ہم پہلے بعد میں بات کریں گے. پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ برکت کسے کہتے ہیں، یہ برکت کیا ہوتی ہے. برکت قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن تو بتا کہ برکت کسے کہتے ہیں. بیٹا لاسٹ لائن پوری بچوں سے بھری ہوئی ہے، باہر ٹھنڈ ہے، ہم نے آپ کو اس لیے باہر نہیں بٹھایا. اگر اندر بٹھایا ہے تو خاموشی کے ساتھ سنیں. آپ کے شور کی آواز یہاں تک آ رہی ہے، پورا ڈسٹرب ہو رہا ہے ماحول. تو فرمایا برکت کسے کہتے ہیں. برکت قرآن کریم کے اندر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 248 ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آیَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِینَةٌ مِّن رَبِّكُمْ وَبَقِیَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِکَةُ. اب ہوتا کچھ یوں تھا، بنی اسرائیل کے اندر جو سابقہ انبیاء علیہم السلام ہیں ان کے جتنے بھی باقیات تھے، ان کی استعمال کی ہوئی چیزیں تھیں، مفسرین کرام اس بات پر متفق ہیں کہ انبیاء علیہم السلام کا بقیہ ترکہ چھوڑا ہوا جو کچھ بھی ہے وہ تبرکات ہوتا ہے. انبیاء علیہم السلام کے ہاتھ سے جو چیز مس ہو جائے، لگ جائے، اس کو برکت مل جاتی ہے، اور وہ چھوڑ کے جب چلے جاتے ہیں تو وہ چیزیں تبرکات کہلاتی ہیں، برکتیں کہلاتی ہیں. اور بنی اسرائیل کے پاس وہ تبرکات سارے موجود تھے. تابوت کے اندر وہ سارے کے سارے موجود تھے، اور اس کے اندر قرآن کہتا ہے آل موسیٰ اور آل ہارون کے تبرکات اس میں موجود تھے. اب آل موسیٰ اور آل ہارون کے تبرکات کا فیضان کیا تھا؟ وہ بنی اسرائیل اس سے کیسے فیض حاصل کرتے تھے؟ وہ فیض ایسے حاصل کرتے تھے کہ جب بھی دشمنوں کے ساتھ لڑائی ہوتی اس برکت تابوت کو سامنے رکھ دیتے اور دعا کرتے مالک کائنات اپنے پیارے انبیاء کی ان تبرکات کا صدقہ ہمیں فتح نصیب فرما دے. اچھا، جب فتح نصیب فرما دے وہ دعا کرتے آل موسیٰ اور آل ہارون کے چھوڑے ہوئے تبرکات کی وسیلہ پیش کرتے. اللہ رب العزت دعا قبول فرما لیتے، اور دعا جب قبول ہو جاتی انہیں دشمنوں پر فتح نصیب ہو جاتی. اللہ اکبر. اب میں جملہ دے رہا ہوں، میں دعا کروں گا کہ کاش آپ کو سمجھ آ جائے. یہ آل موسیٰ اور آل ہارون کی برکت، چھوڑے ہوئے چیزوں کی برکت ہے کہ دشمنوں پر فتح نصیب ہو جاتی تھی. تو سوچئے گا آل محمد کی برکت کا فیض کیا ہوگا. آل محمد کا جو حضور علیہ السلام کا جس کے اندر خون شامل ہو جائے، ان کے برکتوں کا عالم اور فیوزات کا عالم کیا ہوگا. اللہ اکبر. تو اچھا، یہ جو تابوت تھا نا بنی اسرائیل کے پاس، یہ عمالقہ سے جب جنگ ہوئی ان کی، انہوں نے اس تابوت کو چوری کر لیا. اب وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے چوری کر لیا ہے تو چوری کرنے سے وہ برکتیں ہمیں بھی مل جائیں گی. لیکن یہ بات یاد رکھیے گا، عمالقہ کے لوگوں نے بے حرمتی کی، تبرکات کی، ان کی قدر نہیں کی، بے حرمتی کی اور ایسے پھینک دیا. ان کو کوئی بھی کچھ نہیں جانا. جب کچھ نہیں جانا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر طرح طرح کی بیماریاں طے کر دی. ان پر بیماریاں آ گئی، وہ قوم ہی سرے سے ختم ہو گئی. اچھا، اب ہم زمانہ گزرتا گیا، آل محمد
کی جب بات کرتے ہیں، یہ آل موسیٰ اور آل ہارون کے تبرکات کا فیضان تھا کہ دشمنوں پر فتح نصیب ہوتی تھی۔ اب آل محمد کی بات کرتے ہیں، قربان جائیں، اللہ اکبر۔ ہمارے محدثین اور ان میں سے سب سے بڑے محدث امام ابن حبان، یہ مشہور محدث ہیں، المتوفی 354 ہجری۔ اچھا، یہ فرماتے ہیں کہ میں شہر طوس میں قیام کرتا تھا، اور شہر طوس میں قیام کے دوران مجھے جب بھی کوئی مشکل آتی، جب بھی کوئی پریشانی آتی، میں جب بھی غمگین ہو جاتا تو میں مشہد میں امام علی رضا علیہ السلام کے مزار اقدس پر حاضری دے دیتا۔ امام علی رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، مالک کائنات، تجھے امام علی رضا کا واسطہ، میں ان کی ذات کا واسطہ پیش کرتا ہوں، میری مشکل کو حل فرما دے۔ میں ان کی بارگاہ کا جب وسیلہ دیتا تو اللہ تعالیٰ امام علی رضا علیہ السلام کی ذات کا وسیلہ پیش کرنے کے صدقے میری تمام مشکلات کو حل فرما دیتے۔ اور فرماتے ہیں یہ ایک مرتبہ میرے ساتھ معاملہ نہیں ہوا، یہ بات حقیقت پر مبنی ہے کہ زیارت کی برکت اتنی ہے کہ جب بھی میں ان کے در پر گیا ہوں اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر مشکل سے، ہر غم سے نجات عطا فرما دی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ کون ہے امام علی رضا؟ امام علی رضا علیہ السلام بیٹے ہیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بیٹے ہیں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام بیٹے ہیں امام باقر علیہ السلام کے۔ امام باقر علیہ السلام بیٹے ہیں امام زین العابدین کے۔ امام زین العابدین بیٹے ہیں حضرت امام حسین علیہ السلام کے، اور حضرت امام حسین بیٹے ہیں مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے۔ اللہ اکبر۔ ارے جن کے بیٹوں کی برکت کا یہ عالم ہے تو سوچئے گا اس ذات کا برکت کا عالم کیا ہوگا کہ جنہیں خود مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کہا جاتا۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی قدر، یہ تو ان کی ذات کا فیضان ہے کہ آج ہمیں وہ لمحات نصیب ہوئے کہ ہم اس بابرکت لمحوں میں اس ذکر خیر کی طرف آ سکیں۔ یہ اب اولاد کی برکت کا یہ عالم ہے تو مولا علی کی ذات کا برکت کا عالم کیا ہوگا کہ جن کے صدقے سے جنت ہم سب کو عطا کی جائے گی۔ الصواعق المحرقہ کے اندر امام ابن حجر مکی لکھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یا علی انت قسیم الجنت والنار، کہ جنت بھی تو ہی تقسیم کرے گا اور جہنم بھی تو ہی تقسیم کرے گا۔ تو اس لیے یہ محبت کا جو پیمانہ ہے یہ رکھنا ضروری اس لیے ہے کہ اس سے مومن اور منافق کی پہچان ہوتی ہے۔ صحابہ آقا سے مولا علی کی ذات کا عرفان لیتے تھے، صحابہ آقا سے علی کی ذات کا عرفان لیتے تھے، پوشیدہ سب حقیقت وہ جان لیتے تھے۔ رسالت مآب کے زمانے میں صحابہ کی یہ عادت تھی، منافق کو علی کے بغض سے پہچان لیتے تھے۔ تو یہ ایمان کا کرائٹیریا جو بنا دیا گیا وہ محبت اور منافقت یا جو بغض ہے یہ دونوں چیزیں شامل کر دی گئی۔ اچھا، تو یہ رجب کا مہینہ ہے، اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے اور نسبت مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم بھی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ نسبت کیسی ہے۔ ایک نسبت مرید کی ہے اور ایک نسبت مرشد کی ہے، ایک نسبت خادم کی ہے تو ایک نسبت مخدوم کی ہے، ایک نسبت میلاد کی ہے تو دوسری نسبت معراج کی ہے، ایک نسبت ولی کی ہے اور ایک نسبت نبی کی ہے، ایک نسبت حرم میں آنے والے کی ہے اور ایک نسبت حرم سے جانے والے کی ہے، ایک نسبت اس کی ہے جو حرم میں آنے کے بعد دیدار مصطفیٰ کرتا ہے، اور ایک نسبت اس کی ہے جو حرم سے جانے کے بعد دیدار خدا کرتا ہے۔ ارے ایک نسبت کو علی المرتضیٰ کہتے ہیں اور دوسری نسبت کو نبی مصطفیٰ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ نسبت ہے اس مہینے کی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس اندر کس طرح کی نسبتیں پائی جاتی ہیں۔ نسبت یہ ہے کہ ایک نسبت ہے قرب ایام۔ کیا ہے قرب ایام؟ قرب ایام کہتے ہیں کہ مہینہ ایک ہے اور دو ذاتوں کے خاص ایونٹ بڑے بڑے قریب ہیں۔
ایک ہی مہینے کے اندر دو دو ذاتوں کا تعلق بڑا قریب پایا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں قرب ایام. اسے کیا کہتے ہیں؟ یعنی کہ دینوں کا قریب ہونا، دینوں کا قریب ہونا. تو سوچئے گا کہ ایک ہی مہینے کے اندر معراج بھی ہے، میلاد بھی ہے، تو جن کے دن اتنے قریب ہیں ان کے دل کتنے قریب ہوں گے؟ جن کے دن آپس میں اتنے قریب اور قربت رکھتے ہیں ان کے دل آپس میں کتنے قریب ہوں گے؟ تو اللہ رب العزت نے، ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ کتنے قریب ہیں. قرآن نے کہا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. قرآن کہتا ہے کہ شہر بھی ایک تھا، میدان بھی ایک تھا، بات بھی ایک تھی، خاندان بھی ایک تھا، فرمان بھی ایک تھا. آگے نبی تھے، پیچھے علی تھے، دائیں بائیں حسن و حسین تھے، اور درمیان میں مخدومہ کائنات تھی. تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اے جبریل جاؤ پیغام دو، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ. اے نجران کے عیسائیوں، اللہ تعالیٰ کی توحید پر بات کرنے آئے ہو، اللہ تعالیٰ کی توحید پر مباہلہ کرنے آئے ہو، وہ بھی آل نبی کے ساتھ. تو پھر اے حبیب آپ ان سے فرما دیں ندعو ابناءنا و ابناءکم، تم بھی اپنے بیٹے لے آؤ، ہم بھی اپنے بیٹے لے آتے ہیں. نساءنا و نساءکم، تم بھی اپنی عورتیں لے آؤ، ہم بھی اپنی عورتیں لے آتے ہیں. وانفسنا و انفسکم، تم بھی اپنی جانیں لے آؤ، ہم بھی اپنی جانیں لے آتے ہیں. ثم نبتہل، پھر ہم مباہلہ کر لیتے ہیں. فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، پھر ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں گے کہ مالک جھوٹوں پر خدا تو لعنت فرما دے. خدا کی وحدانیت پر جب مباہلے کا وقت آیا تو جب بات کی بیٹوں کو بلانے کی تو حضور علیہ السلام امام حسن اور حسین علیہ السلام کو لے کر آ گئے. جب بات کی عورتوں کو بلانے کی تو گھر میں ازواج بھی موجود تھیں، لیکن سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو بلا لیا گیا. اچھا، اور جب بات کی اپنی جان کو بلانے کی تو حضور علیہ السلام کی جان بن کر جو وجود سامنے آیا اسے مولا علی شیر خدا کہتے ہیں. حضور علیہ السلام کی جان بن کر، جان مصطفیٰ جسے کہا جاتا ہے، وہ حضور مولا کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات ہے. اچھا، اب یہاں پر صرف بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی. اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر کس قدر مفسرین کرام نے لکھا، کسی ایک مفسر کا بھی اختلاف نہیں ہے کہ حضور علیہ السلام کی جان بن کر آنے والی ذات کون سی تھی. سب نے یہ لکھا کہ مولا مرتضیٰ مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم ہے. تو اس وقت حضور علیہ السلام کی بطور جان آپ حاضر ہوئے. اچھا، اب یہاں پر محبت اور بڑھی تو فرمایا قرب منیت کہ علی انا علی من شجرۃ واحدہ. فرمایا علی منی و انا منکا، اے علی تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں. پھر فرمایا لحمکا لحمی دمکا دمی، کہ تیرا گوشت میرا گوشت ہے، تیرا خون میرا خون ہے. تو قربان جائیں، یہ حضور علیہ السلام نے اس قدر قربت کا اظہار فرمایا، اس قدر قربت کو بڑھا دیا کہ فرمایا علی تیرا گوشت میرا گوشت، تیرا خون میرا خون ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے یا کسی اور نے بھی کسی کی فضیلت بیان کرنی ہو نا تو اسے کہتا ہے یار بڑا متقی پرہیزگار بندہ ہے. کسی کی فضیلت بیان کرنی ہو تو اس کی کوئی اور شان بیان کر دیتا ہے. لیکن قربان جائیں، یہ شان بیان کرنے کا اس قدر انداز اور اس قدر محبت کے ساتھ شان کو بیان کیا گیا کہ فرمایا کہ تیرا گوشت میرا گوشت ہے، تیرا خون میرا خون ہے. اب یہ کہنے کا مقصد کیا تھا؟ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں جب بھی بات کرو مولا علی علیہ السلام کی، جب بھی بات کرو مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی، تو مولا علی کی ذات کو نہیں دیکھنا، بات مولا مرتضیٰ کی ہوگی اور دیکھنا مصطفیٰ کو ہوگا. دیکھنا کس کو ہوگا؟ مصطفیٰ. کیوں کہ فرمایا لحم کا لحمی دمو کا دمی، کہ اس کا گوشت میرا گوشت ہے، اس کا خون میرا خون ہے. اور یہ اتنی بھی روایات میں پیش کر رہا ہوں، جامع ترمذی کی روایت ہے اور اس کے بعد جامع طبرانی کی روایت ہے، یہ میں پیش کر رہا ہوں المعجم الصغیر کے ساتھ. اور حضور علیہ السلام نے پھر قربت کا اظہار فرمایا تو فرمایا کہ علی اور میرا رشتہ کیسا ہے؟ فرمایا
انا و علی من شجرۃ واحدہ، کہ میرا اور علی کی نسبت یہ ہے کہ ہمارا شجرہ بالکل ایک ہی ہے۔ اللہ اکبر! ارے جن کا دادا بھی ایک ہے، مصطفیٰ کا دادا بھی ایک ہے، مرتضیٰ کا دادا بھی ایک ہے، اور آگے سے دو جو شاخیں نکلی، ایک انبیاء کا سردار بنا اور ایک اولیاء کا سردار بنا۔ تو یہ خاص تعلق بیان کیا گیا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی بات سنائی۔ اب آگے تھوڑا سا بڑھتے ہیں۔ مواخات مدینہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام انصار اور مہاجرین میں آپ صلح کروا رہے ہیں، اور صلح بھی اس طرح سے ہو رہی ہے، ایک کو دوسرے کا بھائی بنا رہے ہیں، دوسرے کو پہلے کا بھائی بنا رہے ہیں۔ انصار مواخات مدینہ ہو رہی ہے، جب سب کو سب کا بھائی بنا دیا گیا تو مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا، سب کے رشتے طے کر دیے، سب کو کسی نہ کسی کا بھائی بنا دیا، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ حالانکہ قرآن کہتا ہے کہ مومن مومن کا بھائی ہے، لیکن جسے حضور بھائی کہیں اس کا رشتہ کبھی کوئی توڑ نہیں سکتا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی بھائی تو بڑے گزرے ہوں گے، لیکن تیرا اور میرا رشتہ ایسا ہے کہ نہ دنیا میں تو میرا بھائی ایسا ہے کہ دنیا میں مثال نہیں ملتی، اور آخرت میں تو میرا بھائی ایسا ہے کہ آخرت میں مثال نہیں بنے گی، تو میرا دنیا و آخرت میں بھائی ہے۔ اللہ اکبر! ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے سگے رشتے بہن بھائیوں میں دراریں پڑ جاتی ہیں، سگے بہن بھائی چھوٹے چھوٹے تناظر میں آ کر ایک دوسرے کو بلانا تک چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے تیرا میرا جینا مرنا ختم، اس طرح کی باتیں کر دیتے ہیں۔ لیکن قربان جائیں، یہ وہ رشتہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ بیان فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، جسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھائی قرار دے دیں۔ آخری روایت میں پیش کر رہا ہوں، چونکہ جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ نسبت معراج بھی ہے اور نسبت میلاد بھی ہے۔ ہم مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی جب ذات کے اقدس کا بیان کریں گے تو معراج کی رات ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رب سے ملاقات ہے، اور وہاں پر بات ہے مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی۔ وہ بات کیا ہوئی؟ اللہ رب العزت نے جہاں پر نماز کا ذکر فرمایا اور تحفہ معراج عطا فرمایا، وہاں پر تحفہ مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم بیان فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا ان اللہ تعالی اوحى الی فی علی ثلاثۃ اشیاء لیلۃ اسری بی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ معراج کی رات اللہ رب العزت نے مجھے مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی 3 شانوں کا ذکر فرمایا، اور 3 شانیں جو مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو عطا فرمائی وہ معراج کا تحفہ عطا فرمایا۔ پہلا تحفہ کیا تھا؟ فرمایا انہو سید المؤمنین، کہ یہ مؤمنوں کا سردار ہے، یہ مؤمنوں کا سردار ہے۔ فرمایا امام المتقین، متقین کا امام ہے، اور فرمایا قائد الغر المحجلین، کہ قیامت کے دن جتنے بھی لوگ روشن چہرے والے ہوں گے، جتنے بھی لوگ ہوں گے روشن چہرے والے، ان سب کا جو قائد ہے، جو پیشوا ہے، جو امام ہے، وہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم ہے۔ تو یہ 3 شانیں جو اللہ رب العزت نے معراج کی رات آپ کو عطا فرمائی۔ تو دوستان محترم، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ مالک کائنات نے ہم سب کو مولا علی کی شان بیان کرنے والی زبان عطا فرمائی۔ ذرا مل کر کہیں سبحان اللہ۔ اور ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ مالک نے ہمیں آپ کی شان سننے کے لیے وہ کان عطا فرمائے۔ تو اس لیے فرمایا کہ لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق، یا علی کہ آپ سے محبت، مودت اور عقیدت وہی رکھے گا جو مومن ہوگا، اور آپ سے بغض وہی رکھے گا جو منافق ہوگا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک کائنات ہم سب کو مودت اور محبت اہل بیت میں موت عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔